السلام علیکم بنگل آف یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس پلیٹ فارم سے جو حقائق ہوتے ہیں ان کی روشنی میں تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو آج ہم امریکہ کے اندر ہیوسٹن میں کونسلر خانے میں جو ایک مارکہ حق کے حوالے سے مارکۃ الآرا تقریب منعقد کی گئی ایم کیوم کی جانب سے، جس کے قائد الطاف حسین ہیں، جن کو پاکستان میں پابندی کا سامنا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے جناب عاصم منیر اور ان کی اعلیٰ کارکردگی اور مارکہ حق جو بھارت کے ساتھ کیا تھا، وہ بھارت کو جس میں ناک چنے چوائے اور شکست فاش سے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے دوچار کیا، اس کا ایک سال پورا ہونے کے بعد پوری دنیا میں تقاریب، بالخصوص پاکستان میں مارکہ حق کے حوالے سے بڑی تقاریب منعقد کی گئی، انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح ہیوسٹن میں کونسلر خانے میں وہاں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا، جسے پاکستان کے مشہور معروف رہنماؤں نے اس میں شرکت کی، اور جسے الطاف حسین نے خصوصی اس میں اپنے نمائندے بھیجے ہیوسٹن میں، اور اس میں خطاب ان کا بتایا ان کے وہاں کے رہنما نے، جس میں امام الدین جو تھے شہزاد نامی ان کے مقامی رہنما، انہوں نے الطاف حسین کا پیغام پہنچایا اور مارکہ حق میں عاصم منیر کی کارکردگی اور بالخصوص پاکستان کی حکومت کی اور بالخصوص فیلڈ مارشل کی، تو اس پہ انہوں نے اس کا دن منایا اور ان کو اس کو پذیرائی دی، اور وہاں ایم کیوم کے امریکہ کے جو بڑے بڑے رہنما اور جو کچھ رہنما وہاں جلا وطن ہیں یا وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بھرپور تعداد میں شرکت کی، اور جس میں بابر غوری اور شمیم صدیقی سابقہ منسٹر ہیں یہ دونوں حضرات، اور اس کے علاوہ وہاں ایم کیوم کے بڑے امریکہ کے رہنما، اور تمام کو ہدایت کی گئی تھی الطاف حسین کی طرف سے کہ اس تقریب میں مارکہ حق کی مناسبت سے جو منعقد کی گئی، اس میں بھرپور تعداد میں تمام رہنما اور کارکنان شرکت کریں۔ تو یہ کوئی پاکستان کا مخالف یا پاکستان کے اگینسٹ کوئی لیڈر ایسی تقریب کا انعقاد نہیں کرا سکتا۔ وہ محب وطن اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار الطاف حسین جو ایم کیوم کے بانی رہنما ہیں، انہوں نے اپنی حب الوطنی اور ملک کی سالمیت سے وفاداری اور پاکستان کی نیک نامی اور سربلندی کے لیے تقریب ثابت کر دیا، یہ تقریب کا انعقاد کر کے ایم کیوم کی جانب سے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی پاکستان سے محبت کا بیان الثبوت ہے، اور عاصم منیر کی آج تک کی جو کارکردگی ہے اس سے ان کو جو مطمئن ہے وہ، اور اس نے جو مارکہ حق بالخصوص جو انڈیا کے خلاف، بھارت کے خلاف کی جارحیت کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج نے جو اعلیٰ کارکردگی دکھائی، وہ الطاف حسین کی نگاہ میں اس قابل تھی کہ مارکہ حق میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں ایم کیوم کی جانب سے کونسلر خانے میں ہیوسٹن کے اندر تقریب میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، جو بالخصوص آپ کہا جائے کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کے حوالے سے ہی تھی، کیونکہ اس جنگ میں عاصم منیر اور دوسرے ہمارے بحریہ کے بالخصوص پاک فضائیہ کے ان تمام جو چیف ہیں اور ان کی زیر قیادت جو مسلح افواج تھی ہماری، انہوں نے جو اعلیٰ ترین کارکردگی کا جو مظاہرہ کیا، تو اس میں الطاف حسین جیسا حق پرست آدمی اور جو صاف گو کہنے والا صاف گو آدمی، جو تنقید سے پاکستان میں گریز نہیں کرتا، پاکستان میں کوئی قابل تنقید بات ہو تو اس کو ہدف تنقید بنانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس کا اس تقریب میں پاکستان کے جنرل جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور حکومت کی بھی دبے الفاظ میں ہی صحیح تعریف کرنے اس بات کی ہے، ان کے لیڈروں نے جو رہنما جو بھیجے تھے اس تقریب میں، انہوں نے مارکہ حق کے عین مطابق جو موضوع تھا اس پہ تقاریر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مہاجر جو متحدہ قومی ملک کا جو رہنما ہیں وہ پاکستان سے وفاداری کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، پھر اپنے اختلافات کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔
اس موقع پہ 23 مارچ ہو 14 اگست ہو، پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی، پاکستان کے حوالے سے کوئی تقریب ایسی نہیں ہوتی جس میں پاکستان کے بالخصوص MQ کے جو ہے وہاں کے رہنما امریکہ، برطانیہ، فرانس جہاں بھی ہوں وہ تقریب ضرور منعقد کرتے ہیں۔ یہ ان کی حب الوطنی، ملک سے محبت کا بیان الثبوت ہے، اور الطاف حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کے وفادار رہنما ہیں، چاہے ان کو بہت سی پالیسیوں پہ اختلاف ہو پاکستان کے حکمرانوں کی پالیسی پہ، مگر جب ایسا موقع آتا ہے پاکستان کو خراج پیش کرنے کا تو وہ خراج تحسین پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور چاہے مسلح افواج ہی ہو جن سے ان کو بڑی شکایت ہیں ریاستی اداروں سے، مگر جب وہ کوئی قابل ستائش دینے کا عمل ہوتا ہے تو وہ اس میں گریز نہیں کرتے، وہ اس میں کنجوسی نہیں کرتے۔ وہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب سید حافظ منیر صاحب نے جو کارکردگی دکھائی مارکہ حق میں، تو اس سے بھی انہوں نے یہ تک گریز نہیں کیا، ان کی تعریف کرنے سے، ان کی حوصلہ افزائی اور پوری مسلح افواج کی اس کے شاہانہ شان تقریر منعقد کی کونسلر خانے ہیوسٹن کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں فلک شگاف نہروں سے پاکستان کی مسلح افواج کی حمایت میں، پاکستان کی سالمیت کی حمایت میں وہ ہیوسٹن کا کونسلر خانہ گونج اٹھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ MQ کے لیڈر کو جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ پاکستان کے مخالفت میں نعرہ لگا دیا، تو وہ جذباتی جب ہو جاتے ہیں تو کچھ جو وہ ہیں وہاں MQ کے بانی، کبھی اگر ان سے کوئی غلطی ایسی لفظ نکل بھی گیا تو اس کی انہوں نے متعدد بار معافی مانگی ہے، اور اب وہ اس کی قانونی راستے بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس حوالے سے قانونی راستوں میں مختلف بڑے بڑے وکلاء یعنی کہ اعلیٰ ترین اعلیٰ عدالتوں سے جو وابستہ ہیں وہ ان میں سرگرم عمل ہیں، اور کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی جو MQ کے رہنما ہیں، بڑے بڑے جو نامور رہنما جو ملک کی سالمیت پہ اور ملک سے محبت کرتے ہیں، الطاف بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اس ریاست اور ان کے درمیان میں جو خلیج ہے اس کو پاٹنے کے چکر میں لگے ہیں اور اختلافات کو دور کرانے کے چکر میں لگے ہیں۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے یہ تقریب، یہ مارکہ حق کی جو تقریب کی ہے، یہ خالصتاً پاکستان کی مسلح افواج کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تقریب بھی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ الطاف حسین ایک محب وطن رہنما ہے، وہ پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، جبکہ دوسری پارٹیاں اس طرح کی بات نہیں کرتی۔ جیسے پچھلے دنوں 23 مارچ کو ایک برسبیل تذکرہ ذکر نکل گیا، تو ایک PTI کے رہنما نے وہاں کونسلر خانے کے کونسلر کو یا ان کے سیکنڈ کو آفیسر کو مکہ مار کے زخمی کر دیا تھا، اس میں PTI کے حق میں نعرے 23 مارچ کو لگائے تھے، جبکہ یوم پاکستان کا دن تھا۔ تو یہ اس طرح کی سوچ کے برعکس الطاف حسین جس پہ آج تک صحبتیں برداشت کی، تمام تر تکالیف پاکستان کے لیے برداشت کی، پاکستان میں اپنی سیاست کے حوالے سے، پاکستان میں ان کی سیاست کے حوالے سے یقیناً ریاستی اداروں کو بھی اختلاف ہوگا، مگر ریاستی اداروں کو یہ بھی نگاہ ہے ان کی کہ جس طرح وہ پاکستان کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس کو منانے سے گریز نہ کریں۔ پاکستان کے لیے سرشار ہیں جذبے سے الطاف حسین، اور یہ مارکہ حق کا یہ دن منایا گیا ہے ہیوسٹن امریکہ میں، اور تمام رہنماؤں کو اس میں شرکت کی خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے MQ کے لندن سیکریٹریٹ سے۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کے سچے حب الوطن اور ملک کے پاکستان کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے سرشار رہنما ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پاکستان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے مظلوم عوام کی تکلیف میں گھرجتے بھی ہیں اور برستے بھی ہیں، مگر جب پاکستان کی حمایت کا وقت آتا ہے تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اس پورے مارکہ حق میں انڈیا کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ انڈیا کو انہوں نے اس پہ باتیں سنائی اور لعنت ملامت کی اس جنگ کے دوران میں آپ ان کی۔ تو یہ الطاف حسین کو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے یہ جو خیر سگالی کا اور ان کا یہ جو محبت بھرا پاکستان کا مارکہ حق کے حوالے سے جو جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں برف بھی پگھلے گی اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ کوئی مثبت فیصلہ الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے لے لیں گے، اور اعلیٰ عدالت بھی کوئی منصفانہ فیصلہ جلد ان کے حق میں کرے گی۔
اس بات کا قوی امکان ہے، اور پاکستان کے ان میں جانے والے ان کے عدالت عالیہ اور پاکستان کی ریاست کے اس خوش آئند فیصلے کے منتظر ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک بار پھر جس طرح ماضی میں الطاف حسین نے آرمی کے لیے ریلیاں نکالی، الطاف حسین کا ماضی بھی اس سے عبارت ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مصالحات کے لیے ریلیاں نکلوائی ہیں، یہاں لندن میں بیٹھ کے ریلیاں نکلوائی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے حوالے سے بھی جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو بڑی ریلی کا بھی انعقاد ہوگا شہر میں، اور اس پہ عوام جو ہے یعنی کہ اس مارکہ حق کی تقریب سے یہ پر امید ہو گئی ہے کہ الطاف حسین کے حوالے جلد کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔